بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، ویلکم ٹو مائی یوٹیوب چینل۔ اگر آپ کو میری کہانیاں پسند آتی ہیں تو میرے چینل زوہا سینٹر وائز کو سبسکرائب کریں اور تمام ویڈیو اپڈیٹس کے لیے بیل نوٹیفیکیشن کو آن کر دیں۔ ڈیڈ، آخر ایسی بھی کیا بات ہے؟ آپ مجھے اس حویلی میں جانے کی اجازت کیوں نہیں دیتے ہیں جو دادا جان نے میرے نام کر دی تھی؟ ایسا کیا راز پوشیدہ ہے وہاں جو کسی کو معلوم نہیں ہونا چاہیے؟ مجھ سے ابھی خاموشی برداشت نہیں ہوتی ہے جو آپ حویلی کا نام سنتے ہی اختیار کر لیتے ہیں۔ اسد حقیقت جاننے کے لیے بضد تھا۔ مجھ سے بحث مت کیا کرو، ایک بار جو کہہ دیا ہے کہ نہیں جانا تو بس نہیں جانا وہاں، دوبارہ میرے سامنے حویلی کا ذکر مت کرنا۔ دانش صاحب اتنا کہنے کے بعد اپنے کمرے کی جانب چلے گئے تھے۔ اسد اور فائق دو بھائی تھے، ان کی کوئی بہن نہ تھی۔ اسد کی پیدائش کے موقع پر والدہ آسیہ بیگم وفات پا گئی تھیں، لیکن دانش صاحب نے دوسری شادی نہیں کی۔ گھر میں ملازموں کی فوج تھی۔ زمیندار دانش صاحب کے دونوں بیٹوں کے لیے 4 ملازم ہر وقت موجود ہوتے تھے۔ ان کے علاوہ ڈرائیور اور مالی بھی محل نما کوٹھی میں بڑی ایمانداری سے کام کر رہے تھے۔ دیہات سے شہر میں آنے کے بعد دانش صاحب کی ایک پریشانی تو دور ہو گئی تھی کہ اب بیٹے بہترین تعلیم حاصل کر لیں گے، لیکن فائق نے فقط FA کے بعد تعلیم ادھوری چھوڑ دی۔ فائق کی منگنی بچپن میں ہی سائمہ سے کر دی گئی تھی، جو کہ فائق کے چاچا ارسلان کی بیٹی تھی۔ دانش صاحب کا بھی فقط ایک ہی بھائی تھا، ارسلان، جسے گھر والوں کی طرف سے بہت لاڈ پیار ملا تھا۔ 20 سال کی عمر میں فائق کی شادی کر دی گئی تھی، تب سائمہ کی عمر 18 سال تھی۔ فائق کو اللہ نے 2 بیٹیوں کی نعمت سے نوازا تھا۔ سائمہ دیہات میں رہنے کی وجہ سے بس مڈل تک ہی تعلیم حاصل کر سکی تھی، جبکہ دوسری طرف اسد نے یونیورسٹی سے MBA کی ڈگری حاصل کرنے کے بعد اپنی کلاس فیلو نرمینا سے پسند کی شادی کر لی، جس میں گھر والوں کی رضامندی بھی شامل تھی۔ گھر میں پیسوں کی ریل پیل تھی، لیکن اسد فارغ بیٹھنے والوں میں سے نہیں تھا۔ اسد نے شہر میں موجود خالی زمین پر فیکٹری تعمیر کرنے کا پروگرام بنا لیا تھا۔ ایک بات کہوں، وعدہ کریں کہ آپ انکار نہیں کریں گے، اس کے بعد میں کبھی بھی کچھ نہیں مانگوں گی۔ نرمینا کی آنکھوں میں آنسو ستاروں کی مانند چمک رہے تھے۔ جی نہیں، کیا چاہیے آپ کو؟ پلیز آنسو مت بہایا کریں محترمہ، یہ میرے لیے تکلیف کی وجہ بنتے ہیں۔ اسد نرمینا کے قریب آ کر بیٹھ گیا تھا۔ آپ دوسری شادی کر لیں، آپ کو تو بچے بہت اچھے لگتے ہیں اور 2 سال سے ہم اولاد کی نعمت سے محروم ہیں۔ آپ کی خوشی سے بڑھ کر مجھے اور کوئی شے عزیز نہیں ہے۔ نرمینا نے اپنا سر اسد کے کندھے پر رکھ دیا تھا۔ مسلسل بہنے والے آنسو اسد کی شرٹ تر کر رہے تھے۔ کیا سانسوں کے بغیر زندگی کا تصور ممکن ہے؟ کیا چاند چاندنی کے بغیر فلک پر جگمگا سکتا ہے؟ کیا دل دھڑکن سے دوری برداشت کر سکتا ہے؟ کیا آنکھیں بینائی سے محروم ہو کر حسین نظاروں کو خود میں سما سکتی ہیں؟ پھر تم نے کیسے سوچ لیا کہ میں تم سے جدا ہو کر دوسری شادی کر سکتا ہوں؟ تم ہی تو وجہ ہو میرے جینے اور مسکرانے کی۔ اسد نے بہت محبت سے نرمینا کا حسین چہرہ اپنے دونوں ہاتھوں میں تھام لیا تھا۔ اسد کے لمس نے نرمینا کو مزید کچھ اور کہنے سے روک دیا تھا، اور نرمینا لبوں پر مسکراہٹ سجا کر یہ بات ماننے پر مجبور ہو گئی تھی۔ اگر محبت سچی ہو تو کوئی بات بھی ازدواجی زندگی کی رونقوں کو متاثر نہیں کر سکتی۔ نرمینا، میں فیکٹری کی تعمیر کے سلسلے میں چند روز کے لیے شہر سے باہر جا رہا ہوں، میری پیکنگ کر دو۔ اسد نے کھڑکی سے آتی ہوئی سورج کی روشنی سے بیدار ہوتے ہوئے کہا۔ آپ نے مجھے پہلے کیوں نہیں بتایا؟ اچانک پروگرام بنایا ہے کیا آپ نے؟ نرمینا نے حیرت سے استفسار کیا۔ اگر پہلے بتا دیتا تو تم نے میرے جانے سے پہلے تک اداس ہی رہنا تھا۔ خوش رہا کرو یار، اسد نے اپنے ضروری کاغذات سمیٹتے ہوئے کہا، جو کہ ٹیبل پر بے ترتیب انداز میں رکھے ہوئے تھے۔ آپ فریش ہو جائیں، میں ابھی پیکنگ کر دیتی ہوں۔ نرمینا بے اختیار ہنسنے پر مجبور ہو گئی تھی، لیکن غمزدہ بھی تھی، کیونکہ اسد کے بغیر وہ خود کو ادھورا محسوس کرتی تھی۔ بھابھی، میں فیکٹری کے کام کے سلسلے میں شہر سے باہر جا رہا ہوں اور واپسی پر اپنی حویلی میں بھی جاؤں گا۔ وہاں دیہات میں سگنلز نہ آنے کی وجہ سے میں نرمینا اور آپ سب سے روز بات نہ کر سکوں گا۔ آپ نے نرمینا کا بہت خیال رکھنا ہے۔ میں وہ راز جان کر ہی واپس آؤں گا جس کی وجہ سے ڈیڈ نے دیہات چھوڑ دیا تھا۔ آپ ڈیڈ کو بھی بتا دیجیے گا۔ اسد نے نیچے آتے ساتھ ہی اپنی بھابھی سائمہ سے بات کر لی تھی۔ لیکن اسد، تم وہاں کیوں جا رہے ہو؟
یہ تو خود کو مشکل میں ڈالنے والی بات ہے۔ سائمہ کے چہرے پر پریشانی کے سائے لہرا رہے تھے۔ بھابھی، تجسس بہت زیادہ بڑھ گیا ہے، آپ دعا کیجیے گا۔ میں فائق کے پاس جا رہا ہوں، اس سے پہلے کہ ڈیڈ آ جائیں میں سفر کے لیے روانہ ہو جاؤں گا۔ اسد نے سب سچ بتا دیا تھا۔ فائق سے ملنے کے بعد اسد ڈرائیور کے ہمراہ بہت سے خدشات دل میں سمیٹے سفر کے لیے روانہ ہو گیا تھا۔ وہ نہیں جانتا تھا کہ وہ صحیح سلامت واپس آ بھی سکے گا یا نہیں۔ اسد نے خود کو اللہ کے سپرد کر دیا تھا۔ فیکٹری کی تعمیر کے متعلق کچھ لوگوں سے بات چیت کرنے کے لیے اسد نے آج اس دیہات میں جانے کا ارادہ کر لیا تھا جو دانش صاحب نے برسوں پہلے چھوڑ دیا تھا۔ پکی عمارتوں کو پیچھے چھوڑ کر ڈرائیور اسد کو دیہات کی حدود میں لے آیا تھا۔ گاڑی کے پیچھے اب بچے بھاگ رہے تھے۔ یہاں ایسا ہی ہوتا تھا، بس کسی گاڑی پر نظر پڑنے کی دیر ہوتی تھی، بچے گاڑی کے پیچھے بھاگنا شروع کر دیتے تھے۔ 3 منزلہ حویلی کے ارد گرد گہرا سکوت چھایا ہوا تھا۔ اس سے پہلے کہ اسد حویلی کے اندر داخل ہوتا، قریب بیٹھے ہوئے ایک بوڑھے شخص کے کہکہے نے اسے رکنے پر مجبور کر دیا۔ ہا ہا ہا، شکار خود شکاری کے پاس آ جائے تب شکاری شکار تو کرے گا، تو خود قتل گاہ کی طرف کھنچا چلا آیا ہے۔ جا اندر اور دیکھ موت تجھے خوش آمدید کہنے کے لیے بے قرار ہے۔ اس حویلی میں تیری اور تیرے باپ کی قبر بننی چاہیے۔ تجھے قسطوں میں موت ملے گی، اتنی آسانی سے وہ تجھے نہیں چھوڑے گی۔ وہ عمر رسیدہ شخص ان الفاظ کی ادائیگی کے بعد اب خاموش ہو گیا تھا، مگر آنکھوں میں نفرت کے شعلے بھڑک رہے تھے۔ حویلی میں قدم رکھتے ساتھ ہی اسد کی طبیعت بوجھل ہو گئی تھی۔ ڈرائیور اسی دیہات کا رہائشی تھا۔ وہ گھر سے اپنی بیوی کو بلا کر لے آیا تھا۔ دونوں نے مل کر اسد کے رہنے کے لیے کمرہ صاف کر کے چمکا دیا تھا۔ مہمانوں کے لیے مختص بستر کو بھی وہ دونوں میاں بیوی اپنے ساتھ لے آئے تھے۔ صاحب جی، ناشتہ میرے گھر سے آیا کرے گا، ڈرائیور تاج دین نے کھانے کی ٹیبل صاف کرتے ہوئے کہا، جو کہ پہلے سے ہی فرنیچر کے ہمراہ حویلی میں موجود تھی۔ میں ہیوی بریک فاسٹ نہیں کرتا ہوں، کیک رس ہے میرے پاس، جب ختم ہوں گے تو منگوا لوں گا۔ بہت شکریہ، آپ نے بہت مدد کی ہے میری، بس ایک بات کا شکوہ ہے مجھے، اور وہ آپ جانتے ہیں، اسد نے کچھ یاد دلاتے ہوئے کہا تھا۔ شکریہ کی کوئی بات نہیں ہے صاحب جی، اور جہاں تک سچائی سے آگاہی کی بات ہے تو وہ میں آپ کو نہیں بتا سکتا ہوں۔ میں بہت مجبور ہوں، مجھے بڑے صاحب نوکری سے نکال دیں گے۔ میرے چھوٹے بچے میری زندگی ہیں۔ بڑے صاحب نے کہا ہے کہ اگر میں نے آپ کو رات سے آگاہ کر دیا تو پھر اچھا نہیں ہوگا۔ تاج دین نے اتنا کہنے کے بعد سر جھکا لیا تھا۔ گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے، میں سمجھ سکتا ہوں کہ آپ بہت مجبور ہیں۔ خیر، اب میں یہاں آ گیا ہوں تو معلوم کر کے ہی جاؤں گا کہ اصل معاملہ ہے کیا۔ اس سوال کا جواب اب میں نے خود ڈھونڈنا ہے۔ اسد کی نگاہ اب تیسری منزل کی جانب تھی۔ ڈرائیور تاج دین اپنی بیوی نسرین کے ہمراہ اپنے گھر چلا گیا تھا۔ اسد کو ہر جانب سے تنہائی نے گھیر لیا تھا۔ شام کے سائے گہرے ہو گئے تھے۔ حویلی کا صحن مٹی کا تھا، جبکہ کمرے پکے تھے۔ نیچے 5 کمرے، ایک کچن اور 2 واش روم تھے۔ اتنی بڑی حویلی میں اس طرح اکیلے رہنا بڑی ہمت کی بات تھی، اور سب سے بڑی بات یہ کہ یہاں روح کا بسیرا تھا جس نے آج تک کسی کو بسنے نہیں دیا تھا۔ 5 بار یہ حویلی دانش صاحب نے اپنے جاننے والوں کو رہائش کے لیے دی تھی، لیکن ہر بار ایسا خوفناک واقعہ پیش آتا کہ لوگ اپنا سامان چھوڑ کر بھاگ جاتے تھے۔ بھابھی، اسد سے پچھلے 4 گھنٹوں سے بات نہیں ہو پائی ہے، میرا دل گھبرا رہا ہے۔ نرمینا بڑی بے بسی سے گویا ہوئی تھی۔ رانجھا 2 روز کے لیے نہیں گیا ہے میری پیاری ہیر، اس نے واپسی پر حویلی جانا تھا۔ اسد کہہ کر گیا تھا کہ میں سب کو بتا دوں، ابھی چچا جان کو بھی بتانا ہے میں نے۔ اس بار حویلی کا راز فاش ہونے والا ہے، اب کچھ وقت تک تمہارا خیال رکھنا میرا کام ہے، سائمہ نے ہمت یکجا کرتے ہوئے کہا۔ بھابھی، یہ آپ کیا کہہ رہی ہیں؟ میری صبح سے طبیعت خراب ہے، اسد کو ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا۔ نرمینا اپنے منہ پر ہاتھ رکھ کر واش روم کی طرف تیزی سے بھاگی تھی۔ ارے کیا ہوا نرمینا، کیا آ رہی ہے؟ لگتا ہے کوئی خوشخبری ہے۔ نہیں بھابھی، ایسی تو کوئی بات نہیں ہے، بس ذرا چکر آ رہے تھے، میں کچھ دیر بعد خود ہی ٹھیک ہو جاؤں گی، نرمینا نے ٹاول سے اپنا چہرہ صاف کرتے ہوئے وضاحت دی تھی۔ نہیں، ہم ابھی ڈاکٹر کے پاس جا رہے ہیں، اسے میرا حکم سمجھو، تم سے بڑی ہوں، تھوڑا بہت حکم تو چلا سکتی ہوں۔
سائمہ نے ڈرائیور کو اسپتال چلنے کا کہا اور نرمینا کے ساتھ پیچھے کی سیٹ پر بیٹھ گئی۔ نرمینا کے چیک اپ کے بعد وہی ہوا جو سائمہ نے بتایا تھا۔ جب نرمینا کی سماعت میں ماں بننے کی خوشخبری کی آواز آئی تو بے اختیار آنکھیں چھلک پڑی تھیں۔ آج ان خوشی کے آنسوؤں میں اسد کی کمی شدت سے محسوس ہو رہی تھی۔ کون ہے وہاں؟ اسد کو ایک لڑکی کا عکس صحن میں کھڑا ہوا دکھائی دیا تھا۔ پازیب کی آواز پوری حویلی میں گونج رہی تھی۔ تبھی اچانک اسد کے پاؤں کسی کی مضبوط گرفت میں آ گئے تھے۔ ایسا لگ رہا تھا جیسے کسی کا سڑا ہوا ہاتھ ہے۔ جب اسد نے اپنا سر نیچے جھکایا تو اس کا اندازہ درست ثابت ہوا تھا۔ جلے ہوئے ہاتھ پر باقاعدہ پھوڑے نکلے ہوئے تھے۔ ہاتھ سے نکلنے والے خون نے مزید وحشت پھیلا دی تھی۔ اسد کو ایسا محسوس ہو رہا تھا کہ جیسے کسی نے چھری کی تیز دھار آلے سے اس کا پاؤں کاٹ دیا ہے۔ چچی جان، اسد چچا کب تک آئیں گے؟ وہ ہمیں بہت یاد آتے ہیں۔ سائمہ کی بیٹی نازیہ معصومیت سے گویا ہوئی تھی۔ میری گڑیا، دعا کرو وہ جلدی آ جائیں، میں تو خود بہت پریشان ہوں۔ نرمینا نے بجھے دل کے ساتھ جواب دیا۔ چچی جان، اسد چاچو مجھے بے حد پسند ہیں، وہی تو ہمارے ساتھ کھیلتے ہیں، اب گھر میں بوریت محسوس ہوتی ہے۔ نازیہ کے بھائی حسن نے سامنے صحن میں پڑے ہوئے فٹ بال کی جانب دیکھتے ہوئے کہا۔ انشاءاللہ اسد جلد واپس آ جائیں گے۔ بچوں کو حوصلہ دینے والی نرمینا کا اپنا دل کرسیوں کی مانند ٹوٹ گیا تھا۔ کان اسد کی آواز سننے کے لیے ترس گئے تھے۔ اسد کے پاؤں سے مسلسل خون بہہ رہا تھا۔ درد کی لہر پورے جسم میں سوئی کی مانند چبھ رہی تھی۔ وہ ہاتھ جس نے اسد کے پاؤں کو اپنی گرفت میں لے لیا تھا اچانک غائب ہو گیا تھا۔ ضروری اشیاء میں اسد اپنے ساتھ ادویات بھی لے کر آیا تھا۔ ڈیٹول لگانے سے جلن میں اضافہ ہو گیا تھا۔ تبھی اسد کی نظر ایک دوپٹے پر پڑی۔ وہ کپڑا دیکھنے میں صاف لگ رہا تھا۔ کونے سے کچھ حصہ پھاڑ کر اسد نے اپنے پاؤں پر باندھ لیا تھا۔ درد کی شدت میں جیسے ہی کچھ کمی آئی، اس پر نیند کا غلبہ طاری ہو گیا تھا۔ صبح اسد جب نیند سے بیدار ہوا تو اس نے سب سے پہلے اپنے پاؤں کی جانب دیکھا، لیکن وہاں تو کسی بھی چوٹ کا نشان نہیں تھا اور نہ ہی وہ کپڑا دکھائی دے رہا تھا جسے اسد نے خود اپنے ہاتھوں سے زخم کے ارد گرد باندھا تھا۔ نرمینا بیٹی، اسد کی کوئی خبر ملی ہے یا نہیں؟ شاید سگنل کا ایشو ہے، کال نہیں ملتی ہے۔ آیا کیوں نہیں ہے ابھی تک؟ دانش صاحب نے سنجیدگی سے استفسار کیا۔ وہ دراصل بات یہ ہے کہ اسد حویلی گئے ہیں، میں تو خود اضطراب کے سبب رات سے جاگ رہی ہوں، نرمینا نے بڑے ادب سے جواب دیا تھا اور آنسوؤں کو بہنے سے روک لیا جو بار بار پلکوں کی جھالر سے باہر آنے کی کوشش کر رہے تھے۔ بہت ہی لاپرواہ ہے یہ لڑکا، ایسی حالت میں تو تمہارے ساتھ ہونا چاہیے تھا، میرے لاکھ روکنے کے باوجود اپنی منمانی کر رہا ہے۔ دانش صاحب نے مختصر بات کی تھی، حالانکہ وہ یہ بھی کہنا چاہتے تھے کہ اسد خود ہی اپنی جان کا دشمن بن گیا ہے، لیکن نرمینا کی حالت ایسی نہ تھی کہ اس کے سامنے کوئی ایسی بات کی جائے جو اس کی صحت کے لیے مضر ثابت ہو، کیونکہ کافی سالوں بعد وہ ماں کے مقام پر فائز ہونے جا رہی تھی۔ بس یہی وجہ تھی کہ اسد صاحب اپنے غصے پر ضبط کر گئے تھے۔ نیچے صحن میں کافی گرمی محسوس ہو رہی تھی، اس لیے اسد آج پہلی بار تیسری منزل کی جانب آیا تھا۔ یہاں ایک چارپائی پہلے سے ہی موجود تھی جسے بچھا کر اسد نے اپنی آنکھیں بند کر لی تھیں۔ ابھی مشکل سے 5 منٹ ہی گزرے تھے کہ اسد کو ایسا لگا کہ فرش پر کوئی کسی کو گھسیٹ رہا ہے۔ اس ڈر کو وہم کا نام دے کر اسد نے پھر سے آنکھیں بند کر لیں، لیکن پھر وہی آواز اسد کی سماعت سے ٹکرائی تھی۔ اب کی بار اسد کو یقین ہو گیا تھا کہ واقعی حقیقت میں ایسا ہو رہا ہے۔ کچھ لمحوں بعد وہ سڑی ہوئی لڑکی اسد کے سامنے آ گئی تھی اور جس کو گھسیٹا جا رہا تھا وہ اسد کا چچا ارسلان تھا۔ چھوڑ دو، یہ کیا کر رہی ہو؟ میرے چچا تو کب کے وفات پا گئے ہیں۔ اسد نے آج پہلی بار اس چڑیل سے بات کی تھی۔ اسے 100 بار ماروں گی پھر بھی سکون نہیں ملے گا۔ اس چڑیل نے اتنا کہنے کے بعد اسد کے چچا ارسلان کے چہرے کو اپنے لمبے ناخنوں سے لہو لہان کر دیا تھا۔ اسد نے اپنی آنکھوں پر ہاتھ رکھ لیا اور چند لمحوں بعد جیسے ہی آنکھیں کھولیں سامنے کچھ بھی نہیں تھا۔ اسد کو ایسا محسوس ہوا کہ جیسے اس نے کوئی خواب دیکھا ہے۔ نرمینا نے سیل فون ہاتھ میں تھام کر اسد کے نمبر پر کال کی تو اتفاق سے بیل جا رہی تھی۔ آج سگنل کی بندش مہربان ہو ہی گئی ہے، اب میں کچھ اور دن یہاں سکون سے رہ لوں گا۔ کیسی ہو حسین لڑکی؟
اسد نے مسکراتے ہوئے استفسار کیا۔ بہت بری ہوں، نرمینا نے روتے ہوئے مختصر سا جواب دیا۔ ارے یار، تم نے اگر رونا بند نہیں کیا تو پھر میں تمہیں بھی اسی بھوت بنگلے میں لے آؤں گا۔ اسد نے نرمینا کا موڈ ٹھیک کرنے کے لیے مذاق کیا تھا۔ آپ باپ بننے والے ہیں۔ نرمینا نے اسد کو بہت بڑی خوشخبری سنائی تھی۔ شکر الحمدللہ، میں بہت زیادہ خوش ہوں۔ اپنا خاص خیال رکھنا۔ اسد نے ابھی اپنی بات مکمل ہی کی تھی کہ سیل فون اچانک بند ہو گیا تھا۔ اسد نے پھر سے سیل فون آن کر کے بات کرنے کی کوشش کی، لیکن اب پھر سے سگنل پرابلم شروع ہو گئی تھی۔ اسی دوران اسد کو حویلی کے قریب موجود قبرستان سے رونے کی آوازیں آنا شروع ہو گئی تھیں۔ آواز میں اتنا درد تھا کہ اسے سنتے ہی اسد کو اپنے سر میں درد محسوس ہونے لگا تھا۔ اسد حویلی کی مین گیٹ سے باہر نکل کر اب قبرستان کے قریب پہنچ گیا تھا۔ وہ آواز اب بھی قبرستان میں سے سنائی دے رہی تھی۔ اسد کچھ قبروں کے بیچ میں سے گزرنے کے بعد اب قبرستان کے وسط میں کھڑا ہو گیا تھا۔ دو قبروں کے قریب وہی جلی ہوئی لڑکی بیٹھی ہوئی تھی جسے اسد حویلی میں دیکھتا تھا۔ ایک قبر پر سکینہ بی بی اور دوسری قبر پر جاوید نام لکھا ہوا تھا۔ وہ لڑکی جو سر سے پاؤں تک جلی ہوئی تھی، اپنا سر گھٹنوں پر رکھ کر اب تک رو رہی تھی۔ اسد کو احساس ہو گیا تھا کہ یہاں آ کر اس نے بہت بڑی غلطی کر لی ہے۔ ابھی اسد واپسی جانے کے لیے تھوڑا آگے بڑھا ہی تھا کہ اس چڑیل نے اسد کی گردن کو پیچھے سے دبوچ لیا۔ اسد نے اس چڑیل کے ہاتھوں کی مضبوط گرفت کو اپنی گردن سے ہٹانا چاہا، لیکن ناکام ہو گیا۔ وہ جلی ہوئی چڑیل اسد کے سامنے آ کر کھڑی ہو گئی تھی۔ تمہارا چچا لاوارثوں کی موت مرا تھا، قبر نصیب نہیں ہوئی تھی اسے۔ تمہارے باپ کا انجام بھی اچھا نہیں ہوگا، میں تم سب کو مار ڈالوں گی۔ وہ جلی ہوئی چڑیل یہ کہتے ہوئے غائب ہو گئی۔ اسد پیچھے مڑے بغیر حویلی میں آ گیا اور سوچتا ہی رہ گیا کہ ارسلان چچا نے اس کا کیا بگاڑا تھا۔ اگلی صبح ڈرائیور تاج دین گھر کا بنا ہوا ناشتہ لے کر حویلی میں آ گیا تھا۔ صاحب جی، آپ تو بہت کمزور لگ رہے ہیں، اب روز کھانا میرے گھر سے ہی آیا کرے گا۔ اور آپ کی گردن پر یہ سرخ لکیریں کیسی پڑ گئی ہیں؟ کیا ہوا صاحب جی؟ تاج دین نے تشویش کا اظہار کرتے ہوئے کہا۔ یہ 5,000 رکھو اور دیکھو انکار مت کرنا، نہیں تو میں باہر سے ہی کھا لیا کروں گا۔ اور جہاں تک بات اس نشان کی ہے تو میں بس اتنا پوچھنا چاہتا ہوں کہ سکینہ بی بی اور جاوید یہ دونوں لوگ کون تھے؟ اس نشان کا تعلق اسی سے ہے۔ اسد نے تاج دین کے ہاتھ پر پیسے رکھتے ہوئے ایسا سوال داغا تھا جسے سنتے ہی تاج دین حیران و پریشان ہو گیا تھا۔ صاحب جی، یہ دونوں میاں بیوی تو بہت سالوں پہلے ہی وفات پا چکے ہیں، کیا آپ قبرستان گئے تھے؟ تاج دین نے اپنی نظریں جھکا لی تھیں کیونکہ وہ جانتا تھا کہ وہ بہت بری طرح پھنس گیا ہے۔ ٹھیک ہے تاج دین، تم اب جا سکتے ہو، میں کچھ دیر آرام کرنا چاہتا ہوں۔ اسد نے تاج دین کی گھبراہٹ کو بھانپتے ہوئے جانے کی اجازت دی تھی۔ کیسے بھائی ہو تم؟ چھوٹا بھائی موت کو گلے لگانے چلا گیا ہے اور تم یہاں سکون سے بیٹھے ہوئے ہو؟ دانش صاحب فائق سے وضاحت طلب کرنا چاہ رہے تھے۔ ڈیڈ، اسد کہہ کر گیا تھا کہ اس کے پیچھے گھر سے کوئی نہیں آئے گا۔ اسد نے ہمیشہ ہی غریبوں کی مدد کی ہے، ضرورت مندوں کی ضرورت پوری کرتا ہے۔ میرا دل کہتا ہے کہ اسد صحیح سلامت واپس آ جائے گا، آپ بے فکر ہو جائیں۔ فائق کی بات سے دانش صاحب کو کچھ حوصلہ ملا تھا، لیکن یہ افسوس ستا رہا تھا کہ وہ دیہات میں نہیں جا سکتے تھے۔ جوں ہی رات کا دوسرا پہر شروع ہوا، اسد کو پھر سے پازیب کی آواز سنائی دے رہی تھی۔ کون ہو تم؟ میں تمہاری مدد کروں گا، یوں بھٹکنا چھوڑ دو، کسی طریقے سے اپنی کہانی مجھ تک پہنچاؤ، میں تمہاری مدد کروں گا۔ اسد نے یہ سب تیسری منزل کی جانب دیکھتے ہوئے کہا، کیونکہ وہ جانتا تھا کہ اصل گڑبڑ یہی ہے۔ پازیب کی آواز آنا بند ہو گئی تھی، لیکن ہوا میں مسلسل سرگوشی سی محسوس ہو رہی تھی۔ کوئی لڑکی سسکیوں کے ساتھ رو رہی تھی۔ اگلی صبح اسد کو حویلی کے باہر ایک اجنبی عورت نظر آئی جس کے ساتھ ایک آدمی بھی تھا۔ اسد نے آنے کا سبب پوچھا تو معلوم ہوا وہ دونوں اسد سے ہی ملنے آئے ہیں۔ اسد دونوں کو حویلی کے اندر لے آیا تھا۔ میں نورین کی دوست ملائکہ ہوں اور یہ میرے شوہر کامران ہیں، اس عورت نے اپنا تعارف کرواتے ہوئے بتایا۔ کون نورین؟ اسد نے الفاظ پر زور ڈالتے ہوئے پوچھا۔ نورین وہ لڑکی ہے جسے آپ کے چچا ارسلان نے اپنے دوستوں کے ساتھ زیادتی کا نشانہ بنانے کے بعد اس حویلی میں زندہ جلا دیا تھا۔ نورین دیہات کی سب سے حسین لڑکی تھی۔
ارسلان کی بری نظر نورین نے محسوس کی تھی اور مجھے بھی بتا دیا تھا کہ اس کے ارادے کچھ ٹھیک نہیں ہیں۔ ہم لڑکیاں اپنی ایک سہیلی کی شادی سے واپس آ رہی تھیں، تبھی ارسلان اپنے بدماش دوستوں کے ہمراہ جیپ پر آیا اور نورین کو اپنے ساتھ لے گیا۔ میں نے تمہارے گھر کے گیٹ پر بہت بار دستک دی، لیکن تمہارا ابا جانتا تھا کہ میں کیوں آئی ہوں۔ میری کسی نے ایک نہیں سنی۔ میں نے ہر شخص کے گھر کا دروازہ کھٹکھٹایا جو مدد کر سکتا تھا، لیکن اس دن تو جیسے سب کو سانپ سونگھ گیا تھا۔ حویلی کی پچھلی طرف میری پھولوں جیسی خوبصورت دوست کی جلی ہوئی لاش ملی تھی۔ محض 1 سال بعد تمہارا چچا ارسلان جب انہی دوستوں کے ہمراہ پہاڑی مقام پر سیر کرنے گیا تھا تو وہی جیپ کھائی میں گر گئی جس پر سوار ہو کر وہ نورین کو اٹھا کر لے گیا تھا۔ تینوں کی لاش نہیں ملی، بس جیپ کے کچھ حصے ملے تھے، جس سے اندازہ لگایا گیا تھا کہ تینوں ابدی نیند سو چکے ہیں۔ ہو سکے تو اپنے والد کو سمجھا کے سچ سب کے سامنے لے آئیں۔ انہوں نے ہی یہ خبر مشہور کی تھی کہ نورین نے خودکشی کی ہے، حالانکہ یہ قتل تھا، لیکن اس حقیقت پر پردہ ڈال دیا گیا تھا۔ نورین کی والدہ چند دنوں بعد ہی اللہ کو پیاری ہو گئی تھیں۔ والد بھی زیادہ عرصہ جی نہیں سکے۔ نورین اپنے والدین کی اکلوتی بیٹی تھی۔ یوں ایک خوشحال گھرانہ موت کی چادر اوڑھ کر ہمیشہ کے لیے سو گیا۔ ملائکہ کی بات سننے کے بعد اسد کو بے حد افسوس ہوا۔ آج اسے وہ گہرا راز معلوم ہو گیا تھا جس کی وجہ سے نورین کی روح اس حویلی میں بھٹک رہی تھی۔ تم واپس آ گئے ہو میرے پیارے بیٹے، یوں اس عمر میں مجھے تنہا کیوں چھوڑ گئے تھے؟ تمہیں تو معلوم ہے تمہارے بغیر مجھے یہ گھر بہت ویران لگتا ہے۔ دوبارہ ایسا مت کرنا۔ دانش صاحب اسد کے کندھے پر ہاتھ رکھ کر بڑے شفقت سے گویا ہوئے۔ اگر آپ کی کوئی بیٹی ہوتی تب آپ کو معلوم ہوتا کہ اگر بیٹی کی عزت کا جنازہ نکل جائے تب کتنی اذیت ملتی ہے۔ زندہ انسانوں کا شمار مردوں میں ہوتا ہے۔ اگر میری بیٹی کے ساتھ کوئی زیادتی کر کے پھر جلا دے تو کیا آپ ایسے شخص کو معاف کریں گے؟ اسد کا موڈ بے حد خراب تھا۔ میرے بچے مجھے معاف کر دو، اللہ نہ کرے تم پر کبھی اتنی کٹھن آزمائش آئے۔ مجھے اپنی غلطی کا احساس ہو گیا ہے۔ میں کل ہی تمہارے ساتھ دیہات جا کر سب کو جمع کر کے معافی مانگوں گا، بتا دوں گا کہ اس رات کو جو ہوا اس میں نورین بے قصور تھی۔ دانش صاحب گڑ گڑا کر رو رہے تھے۔ اسد جیسے ہی اپنے کمرے میں داخل ہوا نرمینا کی شک و کنار نظروں سے کیے جانے والے سوالات کا مفہوم سمجھ گیا تھا۔ ناراض ہو؟ اسد نے نرمینا کے ہاتھوں کو تھام کر کہا۔ بہت زیادہ، نرمینا نے اپنی مسکراہٹ چھپاتے ہوئے کہا۔ اسد نے اپنے دونوں کان پکڑ کر کہا، اس لیے نرمینا کے پاس ماننے کے علاوہ کوئی اور دوسرا راستہ نہیں تھا۔ کیا اب بھی ناراض ہو؟ اسد نے شرارتی لہجے میں پوچھا تھا۔ نہیں۔ نرمینا کی کھوئی ہوئی مسکراہٹ آج بہت دنوں بعد واپس آ گئی تھی۔ اگلے دن اسد اور دانش صاحب صبح سویرے دیہات پہنچ گئے تھے۔ شام 5 بجے دانش صاحب نے سب کے سامنے اعلان کر دیا کہ برسوں پہلے اس حویلی میں جو ہوا اس میں ارسلان اور اس کے دوستوں کا ہاتھ شامل تھا۔ بہت سی عورتیں نورین کا ذکر سن کر رو پڑی تھیں، کیونکہ جوانی میں اتنا بھیانک موت کا واقعہ کسی بھی انسان کی روح کو ہلا کر رکھ دیتا ہے۔ وہ تو پھر بھی دیہات کی ذہین اور حسین لڑکی تھی۔ اسی دوران اسد کی نگاہ ہجوم میں موجود ایک لڑکی پر پڑی جو نہ جانے کہاں سے اچانک آ گئی تھی۔ سفید لہنگا، ریشم جیسی حسین زلفیں، ماتھے پر چاندنی چمکتی بندیا اور ہاتھوں پر لگی مہندی نے حسن و دلکش کو مزید بڑھا دیا تھا۔ اسد سمجھ گیا کہ یہی نورین ہے۔ اس کی آنکھوں سے مسلسل آنسو بہہ رہے تھے۔ ایسا لگ رہا تھا کہ جیسے وہ شکریہ ادا کرنا چاہ رہی ہے، اور پھر دیکھتے ہی دیکھتے نورین نظروں سے اوجھل ہو گئی۔